السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زینبیہ چینل کی طرف سے روزانہ جو مجلس ترغیب پیش کی جا رہی ہے، آج چہلم کے سلسلے کی مجلس ہے۔ مرحوم مغفور جناب رئیس نواب انور ساگر ابن چھوٹے نواب، جو آج سے چند روز قبل اپنے کنبے اور اپنے خانہ وادے سے بچھڑ گئے۔ مرحوم کے سویوم کے سلسلے کی مجلس بھی زینبیہ چینل کے ذریعے برپا ہوئی تھی، اور آج 40ویں کی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں اس عہد کے نامور اور معروف ترین خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ، جو بنارس سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں۔ اس کے قبل دستور مجالس یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی خطیب اور کسی نہ کسی شاعر کو پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ وہ منظوم نذرانہ عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرے، اور اس کے بعد پھر مجلس کو خطیب مجلس خطاب فرمائے۔ ناظرین، اس سچائی سے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ یہ دنیا سرائے فانی ہے، دار فنا ہے، اور دار فنا سے سب کو دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس چند روزہ حیات میں ہمیں اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ مشیت پروردگار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے۔ جو حضرات چلے گئے ان کے لیے موجود رہنے والوں پر فرض ہے کہ وہ ان کی یاد برپا کریں، ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یقین جانیں ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ اسی لیے تشییع جنازہ کا بھی حکم ہے ہمارے یہاں، نماز جنازہ اور غسل اور کفن کا بھی حکم ہے، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بالخصوص تدفین کی رات اعلان کیا جاتا ہے نماز وحشت شروع کریے۔ یہ سارے سلسلے اسی لیے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خود بھی عادی رہیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں زندگی میں بھی حاصل ہوگا اور زندگی کے بعد بھی حاصل ہوگا۔ میں شاعر اہل بیت کو آپ کے حوالے کرنے سے قبل صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، زندہ رہو تو اس طرح کہ لوگ تمہارے پہلو نشینی پر فخر کریں، تمہارے پاس بیٹھنے کی تمنا کریں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو اس طرح کہ جانے کے بعد لوگ تمہارا تذکرہ کریں، تمہاری یاد برپا کریں، تمہاری گفتگو کریں، تمہاری باتیں کریں۔ مرنے والے یقیناً خوش نصیب تھے، وہ چلے گئے، مگر آج افراد خاندان شائن شان طریقے سے ان کا غم منا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پریشان ہے، نہ ہم سجوم کر سکتے ہیں، نہ ہم چہلم کر سکتے ہیں، نہ ہم برسی کی مجلس کر سکتے ہیں، نہ ہم مہمانوں کی ضیافت کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کو گھر پہ بلا سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں زینبیہ چینل نے ایک بہترین سلسلہ شروع کیا ہے تسکین قلب کے لیے، کہ کم سے کم ہم آن لائن مجالس کا اہتمام تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ مجلس اعضا کا سلسلہ مسلسل آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا جا رہا ہے، 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مجالس کا حصہ بنیں اور آپ دوسروں کو بھی اطلاع کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مجالس ترغیب برپا ہو سکے
اور پسماندگان کے لیے سبب بن۔ آئیے میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میں گزارش گزار ہوں مداح اہل بیت، نوجوان مداح اہل بیت جناب سمن رضوی کی خدمت میں، جو ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں تاکہ ہم خطیب مجلس کو زحمت دے سکیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے سمن رضوی کے استقبال میں بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمن عباس رضوی زینبیہ چینل کا، خصوصاً نصیر اعظمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کلام پیش کرنے کا موقع دیا۔ اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں والد محترم جناب اسرت صاحب کے اس کلام سے، سماعت فرمائیں۔ کبھی جو تشنگی میں جام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا، علی اصغر کی ہم مشکلوں میں، علی اصغر کی ہم مشکلوں میں، ہمیشہ حوصلے سے کام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، تیرا غم سب کا غم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، شاہکار حرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی،
تجھ سے جو مرتے دم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، یہ اسد محترم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جمع سال مداح اہل بیت جناب سمن رضوی صاحب، جو مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب اسد رضوی مظفر پوری کے فرزند ارجمند، بہت عمدہ آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے ہماری مجلس کا خوبصورت آغاز کیا۔ میں خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرو مغفور جناب رئیس نواب انور ساگر ابن چھوٹے نواب کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صل علی اللہم صل علی اللہم صل علی۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس چیلم کو خطاب فرمائیں۔ بنارس سے خطیب مجلس ہمارے ساتھ اس وقت ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مل جل کر مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔
اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس ایک اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، ایک عزادار حسین جناب رئیس صاحب کی یہ مجلس ان کے پسماندگان نے منعقد کی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا ہے، قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان سے کوئی چلا جائے تو ہمارے اذہان میں بلا فاصلہ یہ آیت آتی ہے اور ہم اپنی زبان پہ اس آیت کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس، جو ظاہری طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو کائنات میں آیا ہے اسے پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو پلٹ کے جانا ہے، جانے کے لیے جو چیز واسطہ بن رہی ہے وہ ہے موت۔ جب تک انسان اس ظاہری حیات میں سانس لے رہا ہے اس وقت تک اپنے معاشرے میں ہے، اس کائنات سے جڑا ہوا ہے، اور جب اسے موت آ رہی ہے تو یہ موت روایات کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا پل ہے کہ جو اسے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ ایسا راستہ ہے کہ جسے سب کو طے کرنا ہے، ہر آدمی کو، ہر نفس کو، ہر مخلوق خدا کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان ایمان،
تو پھر یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کی آج کی حیات ہے اور ایک انسان کی کل کی حیات ہے. لیکن یہ جو آج کی حیات ہے یہ در حقیقت ہماری کل کی حیات کے لیے ہم کو دی گئی ہے تاکہ ہم کل کی حیات اچھی گزار سکیں. وہ حیات کے جو دائمی حیات ہے، وہ زندگی کہ جو ایک طولانی زندگی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیں اس حیات میں اندازہ لگانے کا حق ہے. اور ہم کہتے ہیں کوئی انسان کتنا جیے گا. آج کے اس دور میں جو حیات کا پیمانہ بنایا گیا ہے وہ 70 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، اس سے بڑھ کے انسان زندہ نہیں رہتا. لیکن وہ جو زندگی ہے کہ جو کل کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو اس کا اندازہ لگا سکے کہ وہ کتنی ہے. وہ دائمی حیات ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. تو پھر اگر چند روزہ حیات کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ چند روزہ حیات گزار سکیں، تو ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو مختصر سی حیات ہے، جب اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے تاکہ ہم ایک آرام دہ زندگی گزار سکیں، تو پھر وہ بھی کائنات ایسی نہیں ہو سکتی کہ ہم کچھ نہ کریں اور وہ حیات ہماری کامیاب ہو جائے. اس حیات کو گزارنے کے لیے چونکہ یہ مادی حیات ہے، لہذا ہم کو مادیات کی ضرورت پڑتی ہے. وہ حیات معنوی حیات ہے، لہذا ہم کو وہاں معنویات کی ضرورت پڑتی ہے. ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں یہاں کی حیات کے لیے. غذا ہمیں اس کائنات کی حیات کو فراہم کرتی ہے ہمارے لیے. تو ہمارے لیے کوئی اور غذا ہونی چاہیے کہ جو اس حیات کو بھی ہمارے لیے استوار کر سکے. ہم کبھی بھی معنوی غذا سے مادی حیات کو، یعنی انسان اگر یہ سوچے کہ ہم صرف نماز پڑھ کے اس کائنات میں زندہ رہ سکتے ہیں تو نہیں رہ سکتا. خود نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہے کہ طاقت آئے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. تو جب اس مادی حیات کے لیے ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو یہاں سے وابستہ ہیں، تو پھر اس معنوی حیات کے لیے بھی ہم کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو وہاں سے وابستہ ہیں. لیکن وہاں کے لیے کام یہی کرنا ہے. اسی دنیا میں ہم کو انہی مادی اشیاء میں معنوی کیفیت پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اس حیات کے لیے فراہم کر سکیں چیزیں. کسی نے آ کر کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مولا موت سب کو آنی ہے، پھر ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں موت سے خوف کیوں آتا ہے؟
امام نے اس سے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک انسان دیہات میں زندگی گزارتا ہو جہاں وسائل فراہم نہ ہو، اس سے کہا جائے کہ اب تم کو دیہات چھوڑ کے ایک شہر میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ بتاؤ کہ وہ دیہات سے شہر کی طرف منتقل ہونے میں خوشی محسوس کرے گا یا نہیں؟ جس دیہات میں کوئی وسائل حیات، اس کے لیے وسائل زندگی فراہم نہیں تھا، وہاں سے ایک ایسی جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں اس کے تمام زندگی کے وسائل فراہم ہوں، تو کیا وہ اس زندگی کو پانے میں پسندیدگی کا اظہار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا ناراض ہوگا، ناراحت ہوگا، مزمحل ہوگا، پریشان ہوگا؟ آنے والا کہتا نہیں مولا، ظاہر ہے ایک بغیر وسائل کی زندگی اور ایک دیہات کی زندگی، ایک شہر کی زندگی، ایک اجڑی ہوئی بستی کی زندگی، ایک بسے بسائے شہر کی زندگی، تو یہ بہرحال پسندیدہ زندگی ہے اس کے مقابلے میں۔ اور اگر کسی شہری سے کہہ دیا جائے کہ جو ایک بسے بسائے شہر میں زندگی گزار رہا ہو، اس سے کہہ دیا جائے کہ اب تم جاؤ ایک ایسی جگہ زندگی تم کو گزارنی ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ وہ انسان وہاں جانے میں خوش ہوگا؟ کہا نہیں مولا، ظاہر ہے ایک بسے بسائے شہر سے ایک بیابان، ایک صحرا یا ایک ایسی جگہ کہ جہاں وسائل نہ ہو، وہاں جا کے زندگی گزارنے میں انسان پریشان ہوگا، مزمحل ہوگا۔ مولا نے کہا بس یہی انسان کی کیفیت ہے۔ اگر انسان اپنی اس دنیا کو کہ جو اخروی حیات ہے، جو ہمیشہ والی حیات ہے، اگر اسے آباد کر چکا ہے تو اسے یہاں سے وہاں جانے میں خوشی محسوس ہوگی، لیکن چونکہ اس نے اس جگہ کو آباد نہیں کیا ہے، لہذا وہ اس جگہ سے وہاں منتقل ہونے میں پریشان ہوتا ہے، مزمحل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں جو چیز چاہیے تھی اس نے وہ فراہم نہیں کیا۔ لہذا اگر اعمال کے ساتھ ہم نے اس کائنات کو بسا رکھا ہے تو ہمیں موت کا خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے نہیں بسایا ہے تو پھر اس بسے بسائے شہر اور اس بسی بسائی کائنات کو چھوڑ کے جانے میں، لیکن اگر ہم نے اس کو بسا رکھا ہے تو پھر یہاں ہم وسائل کے اعتبار سے بھی اور حیات کے اعتبار سے بھی محدود تھے۔ اب جہاں جانا ہے وہاں وسائل کے اعتبار سے بھی اور حیات کے اعتبار سے بھی لامحدود مقام ہے۔ یہاں ہم جو غذائیں کھا رہے ہیں یہ مادی غذائیں ہیں، ان میں وہ لذت کہاں ہے کہ جو جنت کی غذاؤں میں ہے؟ تو اگر جانے والا اپنے لیے جنت کو آباد کرا چکا ہے، بنا چکا ہے اپنی جنت، تو پھر اب اس کو جانے میں پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو چیزیں یہاں استعمال کر رہا تھا اس سے کہیں ذائقے کی چیزیں وہاں استعمال کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اس کا آج ہے، ایک اس کا کل ہے۔ ہم آج میں زندہ ہیں، کل کے لیے زندہ نہیں رہ رہے۔ اگر حقیقی کل کی بات کر رہا ہوں
ورنہ اگر میں اس کو اور واضح کروں تو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہمارا دنیاوی کل ہے، ایک ہمارا اخروی کل ہے۔ جو دنیا والا کل ہے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھیں گے۔ کون ہے کائنات میں کہ جو پورے دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ کہہ دے کہ ہم کل ہوں گے؟ تو جو دنیا والا کل ہے وہ یقینی نہیں ہے، مگر ہم اس کل کی فکر آج کرتے ہیں، یعنی جس کل کا ابھی ہمیں یقین نہیں ہے ہم اس کل کے لیے تو پریشان نظر آتے ہیں، مگر جو کل حقیقی کل ہے جو سب کو دیکھنا ہے اس کل کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اس دنیاوی کل کے لیے یہاں تھوڑی سی صعوبتیں برداشت کر کے اخروی کل کو ہم نے کہ جو یقینی ہے اس کے لیے کچھ کر لیا تو آج بھی ہم کل سے ہیں اور کل بھی ہم کل سے رہیں گے، یعنی آج بھی سکون سے اور کل بھی سکون سے رہیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے آج کو اپنے یہ کائنات میں آج ہم نے اس اخروی کل کے لیے نہیں حیات گزاری تو پھر نہ آج ہماری سکون سے گزرے گی اور نہ کل ہمارا سکون سے گزرے گا۔ اور کائنات اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دنیا میں دونوں طریقے کے افراد ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اس دنیا کے غیر حقیقی کل کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ان کا آج بھی سکون سے نہیں گزرتا، اور ایک وہ ہیں جو اپنے اس حقیقی کل کے لیے آج کو صرف کر رہے ہیں، ان کا آج بھی سکون سے گزر رہا ہے اور کل بھی سکون سے گزرے گا۔ ہیں یعنی کائنات میں ایسے افراد؟ تاریخوں سے آپ کو اگر کردار چاہیے تو آ کے دیکھ لیجئے، بھری پڑی ہے تاریخ کہ جہاں انسان دو طریقے کے ہیں، ایک آج کی حیات گزار رہا ہے اس غیر حقیقی کل کے لیے کہ جس کا اسے یقین بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام حر جوحفی کے پاس آ رہے ہیں، آ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیعت کرو، ہمارا ساتھ دو، ہم جانتے ہیں کہ تم نے بہت سی گناہیں کر کے اپنی آخرت کو اور عاقبت کو خراب کر رکھا ہے، اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم تمہارا محشر اور تمہاری کل کی کائنات کو آباد کر دیں، تمہاری عاقبت بخیر کریں۔ حر جوفی جس کے پاس امام حسین خود چل کے آئے، جواب کیا دے رہا ہے؟ عجیب تاریخ کا المیہ ہے۔ کہتا ہے مولا ہم جانتے ہیں فرزند رسول کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کربلا میں جا کے ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ جس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہم ایسے میدان میں لڑتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ ہماری شجاعت کے قصے پڑھیں، اور آپ کے ساتھ افراد بہت کم ہیں،
ادھر بہت بڑا لشکر ہے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور کوئی آپ کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی موت مریں کہ جہاں کل ہمارا نام ہو۔ کون ہے؟ حر جوہفی، جس کے پاس خود حسین آ رہے ہیں۔ یہ کس کل کی گفتگو کر رہا ہے؟ یہ آج اس کل کو بنانا چاہتا ہے کہ جو حقیقی کل نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی جنگ لڑے، ایسے میدان میں اسے موت آئے کہ جہاں دیکھ کے لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس غیر حقیقی کل کی تعریف اسے بقا دے دے گی۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ جو غیر حقیقی کل ہے یہ اس کو باقی نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ کل کے جو حقیقی ہے وہ اسی حسین کے ساتھ ہے۔ یہ وہ حر ہے کہ جس تک حسین آئے ہیں، جس کو آج کوئی نہیں جانتا، جس کا نام لینے والے کائنات میں نہیں ہے، جس کی تاریخ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور اسی کربلا میں ایک حر وہ ہے کہ جو خود حسین تک آیا ہے، حسین بلانے نہیں گئے۔ آج تاریخ پڑھ کے ہمیں کائنات بتائے کہ جو کل کے غیر حقیقی انتظار میں تھا، اس کو آج کی تاریخ یاد رکھے ہے، یا جو یہ کہہ کے آیا کہ میں اس وقت خود کو جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی حر اگر کل یزید کے لشکر میں رہتا تو ظاہراً اس کا آج آباد رہتا، ظاہراً اس کو اس وقت پانی بھی ملتا، اس کو اس وقت سکون بھی ملتا، اسے کوئی زخم بھی نہ لگتا، اس کا بیٹا بھی نہ مارا جاتا، اس کا غلام بھی نہ مارا جاتا، اس کا بھائی بھی نہ مارا جاتا۔ ظاہراً اس کی دنیا، کل کی دنیا جو غیر حقیقی دنیا تھی، ظاہراً آباد رہتی، لیکن اس نے اس غیر حقیقی کل کو ٹھوکر مارا اور اس نے سمجھ لیا کہ حقیقی کل جو کائنات میں جس کا یقین ہے وہ آخرت والا کل ہے اور وہ حسین کے ساتھ پورا ہونے والا ہے۔ لہذا حر امام حسین کی طرف آ گیا۔ ہم کو ان کرداروں سے سبق لینا ہوگا، ہمیں پہچاننا ہوگا۔ ہمارے سامنے بھی دو کل ہے، ایک حقیقی کل ہے اور ایک غیر حقیقی کل ہے۔ ایک وہ کل ہے کہ جس کا کسی کو یقین نہیں ہے اور ایک وہ کل ہے کہ جس کا یقین ہے۔ تاریخ پڑھیے، میں نام کی مناسبت سے اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے غیر حقیقی کل کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے حقیقی کل کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ جو اپنے غیر حقیقی کل کی فکر میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر حسین رہے تو ہماری حکومت چھین لی جائے گی، اگر حسین مظلوم کو ہم نے زندہ چھوڑ دیا تو ہماری بادشاہت ہم سے چھین لی جائے گی۔ لہذا یزید حسین سے بیعت مانگ رہا ہے۔ لیکن اسی کربلا میں جب حسین اس یزید کی بیعت کا انکار کر کے نکل رہے ہیں تو راہ مکہ میں ایک کردار مل رہا ہے جس کا نام یزید ابن نبیت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ کربلا معلی میں آئی ہے، یعنی 4 بچوں کو بھی اور خود بھی، اور راہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے جناب یزید ابن نبیت، اس لیے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام
مکے کے لیے نکل چکے ہیں، تو آپ بصرہ سے مکہ تشریف لائے، اور وہاں جب امام حسین علیہ السلام کا سامنا ہوا اور امام سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت آپ نے مسکرا کے امام کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس کے اوپر اللہ کا فضل اور کرم ہو جائے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہ کہہ کے امام سے ملاقات کی اور پھر امام کے ساتھ کربلا تک رہے۔ کائنات ان دو کرداروں کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ وقت کا امام یزید ابن نبید کو سلام کہہ رہا ہے، اب کیا چاہیے؟ لہذا یہ کردار نہیں ہیں، یہ دو آئینے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کس کل کو سنوارنا ہے، اس کل کو جو غیر حقیقی ہے یا اس کل کی فکر کرنا ہے جو حقیقی ہے۔ ایک مرد مومن کے اس حال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ہم کو اس مجلس سے اور اس طریقے کی مجلسوں سے کہ جہاں ذکر موت ہو رہا ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم دیکھیں کہ آیا ہم نے اپنے اس حقیقی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ عزیزان ایمان، پڑھیے تاریخ، کردار سامنے ہے۔ انسان بارات لے کے شادی کر کے اپنی زوجہ کو اپنے گھر لے کے آیا ہے، اور صبح اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم مقتل جاؤ تو آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا انسان مقتل جانے کو تیار ہوگا؟ ہاں، بات اتنی سی ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس کل کو نگاہ میں رکھے۔ میں جس کردار کا تذکرہ کر رہا ہوں جناب حنظلہ، کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابی۔ تاریخ کہتی ہے ایک دم نوجوان کہ جو ابھی ازدواج کر کے اپنی زوجہ کو لے کے آیا ہے، رات اپنی زوجہ کے ساتھ اس کی زندگی کی پہلی شب گزری ہے، اور صبح جنگ احد نمودار ہوئی۔ جنگ احد ہے، تاریخ کہتی ہے کہ خود نبی کی خدمت میں آئے، زوجہ کی پوری رضامندی کے ساتھ، اور آنے کے بعد نبی کریم سے مقتل کی اجازت لی، میدان احد میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ کون؟ جو ابھی بالکل جوان ہے، ایک طرف ایک دن کی حیات ہے، خود انسان کی اپنی خواہشات، اس کے بعد زوجہ، لیکن خود بھی تیار ہے مقتل میں جانے کو، زوجہ بھی تیار ہے اپنے اس شوہر کو کہ جس کے ساتھ ابھی ایک دن کی حیات گزاری ہے اس کو مقتل میں بھیجنے کو۔ انعام کیا ملا؟ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب حنظلہ کے لیے فرمایا
کہ حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں. حنظلہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ملائکہ نے آ کے غسل دیا. پیغمبر اسلام نے نماز پڑھی, ہوا کیا؟ آخرت بھی آباد ہوئی, دنیا بھی آباد ہوئی. کیسے؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جوان شہید ہو گیا اور اپنی زوجہ کے پاس اپنی امانت چھوڑ کے گیا. جب پیغمبر اسلام کو یہ علم ہوا تو پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ پروردگار حنظلہ کی نسل میں برکت عطا فرما. اور اب ظاہر ہے جناب حنظلہ ایک امانت جو اپنی زوجہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس کا نام تاریخ میں عبداللہ لکھا گیا کہ جناب عبداللہ ابن حنظلہ, چونکہ پیغمبر اسلام نے دعا کی لہذا تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ ابن حنظلہ کے 8 بیٹے ہوئے. یعنی جناب حنظلہ کی نسل ایک بیٹے سے 8 بیٹے میں تبدیل ہوئی. یعنی جو ایک وارث تھا اس سے 8 بیٹے ہوئے. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن حنظلہ کے بیٹے وہ تھے کہ جنہوں نے مدینے سے مروان کے خلاف امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جنگ میں حصہ لیا. اور آپ دیکھیں کہ باپ جنگ احد میں رسول کا ناصر رہا اور اس کے بعد بچے امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور نصرت میں نظر آئے. اگر جناب عبداللہ, جناب حنظلہ اس کل کے چکر میں اور اس کل کی فکر میں رہتے کہ جو غیر حقیقی کل ہے, ہزاروں بہانے سامنے تھے کہ نبی کے سامنے بہانہ رکھ سکتے تھے, ہزاروں باتیں نبی سے کہی جا سکتی تھیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے میدان قتال میں آ کے رسول اللہ کی حمایت میں شہید ہو کے بتا دیا کہ یاد رکھنا اگر تمہارے پاس فکر حقیقی کل کی ہو تو پھر بہانے تمہارے راستے روک نہیں پاتے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کل کی فکر کریں. اب دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے, میں نے سوچا تھا کچھ باتیں اور عرض کروں گا, لیکن جس کا آج اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی سیرت پہ چل کے گزرتا ہے اس کا کل کامیاب ہوتا ہے. اور ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ پھر محشر میں علی اس کو جام کوثر سے سیراب کرتے ہیں. آج یہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا, لیکن عشق اہل بیت کی جو دولت, اس کی بنیاد کے اوپر اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے, لوگ اسے یاد کر رہے ہیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, کوئی بچ نہیں سکتا, لیکن کمال یہ ہے کہ اس حیات کو جو آج کی حیات ہے یہ ہم حقیقی کل کے لیے اس حیات کو صرف کر سکیں. اسی لیے تو روایتوں نے کہا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور یہ خود حدیث ایک شرح چاہتی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب جو بیج انسان کھیت میں بوئے گا درخت اسی کا کاٹے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کھیت میں بویا کچھ جائے اور درخت کسی اور چیز کا نکلے. جب دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو پھر یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے
کہ کھیت کسی کی گزر بسر کی جگہ نہیں ہوتی. کھیت میں انسان جاتا ہے اپنے وطن میں، اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کرنے کے لیے. اور جب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل گھر آخرت ہے، جس کے لیے ہم کو یہاں بیلچے چلانے ہیں. اگر ہم اس میں دانے ڈالیں گے، ایک انسان خالی بیلچا چلا کے کھیت میں چلا آئے اور دانے نہ ڈالے تو اس کو بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں نے کہا کہ شرع چاہتی ہے یہ حدیث، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم نگاہوں میں اپنے اس حقیقی کل کو رکھیں. اور جب اس حقیقی کل کو رکھیں گے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کربلائی ہو وہ اس حقیقی کل کو نگاہ میں نہ رکھے؟ ورنہ آپ ظاہری طور پہ بتائیے، کربلا میں حسین کا وہ کون سپاہی تھا کہ جو دنیاوی کل کے چکر میں تھا؟ اگر دنیاوی کل کی فکر میں ہوتا تو جب امام حسین علیہ السلام نے خیمے کا چراغ گل کیا تھا تو کائنات دیکھتی کہ سب خیمے سے چلے جاتے. مگر چراغ گل کرنے کے بعد بھی خیمے میں انصار حسینی نے بیٹھ کے بتایا کہ ہم اس دنیاوی غیر حقیقی کل کی فکر میں نہیں ہیں، ہم تو مولا اس کل کی فکر میں ہیں کہ جو حقیقی کل ہے. بس عزیزان ایمان، خدا ہم سب کو توفیق دے، اور خاص طور سے اس ہنگام میں جہاں اب ہر طرف موت کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں، جہاں ایک خوف و ہراس کی کیفیت بنی ہوئی ہے، جہاں ہر طرف انسان خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، اس عالم میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی کل کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں. معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بستر پہ لیٹنے لگے تو وہ اپنے دن بھر کا حساب کرے. یہ دن بھر کا حساب کیا کرنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غیر حقیقی کل کے لیے کیا کیا اور حقیقی کل کے لیے کیا کیا. بس عزیزان ایمان، اگر اہل بیت کی محبت انسان کے دل میں ہے تو اس کا حقیقی کل بھی کامیاب ہوگا. اس لیے کہ اہل بیت نے ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، مگر شرط اتنی ہے کہ کچھ تو نامہ عمل میں ہو تاکہ ہم بھی ان سے شفاعت کا مطالبہ کرتے ہوئے شرمندگی تو محسوس نہ کریں. چاہنے والوں، ہر روز ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اس لیے کہ کون جانے کہ اس کا آخری دن کون سا ہے. مرنے والا دنیا سے چلا گیا، اعزاء و اقارب، چاہنے والے بچے گریہ کناں ہوں گے، یقیناً سب کی آنکھیں نمناک ہوں گی کہ ایک چاہنے والا دنیا سے چلا گیا. لیکن جو آیا ہے جانا سب کو ہے، مگر عزادارو، جب دنیا سے کوئی جاتا ہے
تو ہم نے یہی دیکھا کہ اگر باپ کسی کا دنیا سے اٹھ جائے اور بچے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، چاہنے والے جاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو، کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ابھی پورا کرنا ہے، اب رونے کے لیے تو زندگی پڑی ہے، مگر اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب بچوں سے سوال کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ باپ نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے کہ باپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ تمہارے بابا کو غسل کہاں دیا جائے گا؟ تمہارے بابا کے پاس کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ باپ تمہارا اپنا کفن کربلا سے لا کے رکھ کے گیا ہو؟ عزادارو، بچوں سے، وارثوں سے یہی چیزیں تو پوچھی جاتی ہیں۔ سوئم کب ہوگا؟ 40واں کب ہوگا؟ کس عالم کو پڑھنا ہے؟ یہی سب باتیں تو پوچھی جاتی ہیں۔ ہاں عزادارو، بچوں کو سے سوال ہوتا ہے تمہارا باپ کہاں دفن کیا جائے؟ تمہارے بابا کو نماز جنازہ کے لیے وصیت تو نہیں کی ہے؟ عزیزو، یہی سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ لیکن کربلا کے مقتل میں ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ جب حسین مارے گئے تو اب اس کے بعد کربلا میں سید سجاد سے کوئی آ کے یہ نہیں پوچھ رہا ہے اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کو اسی کربلا میں دفن کیا جائے یا تمہارے بابا کی لاش مدینے جائے گی؟ اے سید سجاد یہ بتاؤ اپنے بابا کو کہاں دفن کرنا چاہتے ہو؟ نہیں عزادارو، تک تاریخ کہتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ جب باپ شہید کر دیا گیا تو اس وقت زینب دوڑی ہوئی آئی، اے بیٹا سید سجاد، ارے میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں، ارے دیکھو سورج کو گہن لگا ہوا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، اے میرے سے بیٹا سید سجاد، ارے بچے گھبرا رہے ہیں، بیویاں پریشان ہیں، اے بیٹا سید سجاد دیکھو ماجرا کیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد نے کیا دیکھا؟ ارے بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ اے عزادارو، ایک یہ منظر تاریخ نے لکھا، دوسرا منظر یہ تھا کہ اب سید سجاد پھر غش کھا کے گر گئے، تھوڑی دیر کے بعد زینب پھر آئی، اے بیٹا سید سجاد، ارے تم غش میں پڑے ہو، دیکھو خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئی، اے بیٹا ایک خیمہ بچا، اتنا بتا دو کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، لو عزادارو۔ ارے سید سجاد نے جواب زینب کو دے دیا، میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا آقا، ارے آپ نے یہ کہہ تو دیا کہ اے پھوپھی اماں ارے عورتوں اور بچوں کو لے کے خیمے سے باہر نکل جائیے، مگر آقا ارے خیمے کے پیچھے آپ کے بابا نے خندق کھود کے آگ جلائی تھی تاکہ ظالم پیچھے سے حملہ نہ کریں، پیچھے خندق کی آگ، آگے خیموں کی آگ۔ ارے زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کی امانتوں کو لے کے جائے تو کہاں جائے؟ ہائے زینب، سکینہ کے دامن میں آگ لگ رہی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، ایک زینب ایک ایک بچوں کو سہارا دے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار اللہ یہ شب
دعا ہے شب زیارت امام حسین، پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ جن آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں میرے اللہ، ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک وہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار اس وبا سے تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے اللہ، جو لوگ بھی اس وبا میں گرفتار ہیں میرے پروردگار ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث عزائے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرا اللہ، جو لوگ بھی علماء اور مراجع کی اہانت کر رہے ہیں، خصوصاً سعودی عربیہ میں ابھی جو گھناؤنی حرکت کی گئی ہے، میرے پروردگار ان تمام حاسدین و معاندین کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ مراجع کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی اور خوشنود رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی روح کو اور جملہ اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔